تمام میڈیا کے خواتین و حضرات کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آج دو تین بہت اہم مسئلے ہیں، اس پر بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 23 اکتوبر کو کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ جب سے یہ اعلان ہوا ہے، سندھ حکومت چاہے وہ ناجائز ایڈمنسٹریٹر ہوں جنہیں غلط طریقے سے اپوائنٹ کیا گیا ہے، چاہے چیف منسٹر ہوں، اور اب چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایسا بیان دے دیا ہے کہ جس سے حیرت ہوتی ہے، اور اس سے ان کی جمہوریت کا بھی پتہ چلتا ہے، کتنا سیاسی عمل پر وہ یقین رکھتے ہیں اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور کتنا وہ عوام کو سمجھتے ہیں اور اس کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی صوبائی حکومت، اس کے اس طرز عمل کی مذمت کرتا ہوں کہ جب وہ مسلسل الیکشن کے خلاف ہیلے بہانے بنا رہے ہیں، غلط طریقے سے چیزوں کو پیش کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر بلدیاتی انتخابات سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشن اس لیے منعقد نہیں کرا سکتے چونکہ ہمارے پاس پولیس موجود نہیں ہے، اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اور پولیس اہلکار سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا اور ایک مرتبہ پھر میڈیا کے ذریعے سے مراد علی شاہ صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور پورے میڈیا کو، سندھ کے عوام کو وہ فہرست پیش کی جائے ان تمام پولیس افسران کی جن کو ڈیپیوٹ کیا گیا ہے سیلاب زدگان میں کراچی سے نکال کر، اور پولیس کانسٹیبلز کی، اور جتنے بھی رینکس پولیس کے بنتے ہیں ان سب کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک غلط بیانی ہے، غلط بات ہے جو سی ایم صاحب کر رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب یہاں ابھی پچھلے دنوں میچ ہوا نیشنل اسٹیڈیم میں، اور اس میچ میں ہزاروں افراد کی نفری لگائی گئی، ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا تھا، اور ٹیم آئی ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے ادا کی، اچھا کیا۔ لیکن میچ کے لیے پولیس آ سکتی ہے، اپنی تمام پروٹوکول جو ان کے موجود ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سی ایم نے اپنے پروٹوکول میں کتنی کمی کی ہے، ان کے جو وزراء ہیں ان کے پروٹوکول میں کتنی کمی ہوئی ہے، ان کے گھروں میں جو تعینات پولیس اہلکار ہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے، اور ان کے ذاتی خدمتگار بن کر وقت گزارتے ہیں۔ پولیس کے نظام پر بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی ضرب ہوتی ہے یہ کہ پولیس ایک سرکاری اور ریاستی ادارہ ہے، اور اس ادارے کو یہ حکمران طبقہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے ذاتی تحفظ اور ذاتی پروٹیکشن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیں مراد علی شاہ صاحب کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو پروٹوکول سے نکال کر سیلاب زدگان کے لیے بھیجا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کی ساری بیکار باتیں ہیں، یہ صرف اور صرف بلدیاتی الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو شکست نظر آ رہی ہے، ان کو اپنی کارکردگی کا پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی جو ہے وہ جعلی طریقے سے پیچ ورک کر لیں، اور جتنے بھی سڑکوں کی کھدائی اس وقت دکھانے کے لیے کر لیں، یہ بالکل وہی معاملہ ہے جب پہلی مرتبہ الیکشن اناؤنس ہوا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح سے کارپیٹنگ کی تھی، اور بارش ہوتے ہی وہ ساری کارپیٹنگ بہہ گئی اور شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ سارے پیسے کہ جو بین الاقوامی ادارے بھی دے رہے ہیں تو اس شرط کے اوپر دے رہے تھے کہ یہاں پر پراپر منتخب کونسل ہوں گی۔ ورلڈ بینک سے بھی جو بعض ترقیاتی بجٹ سے وہ اس بنیاد پر تھے کہ یہاں پر منتخب ادارے ہوں گے، منتخب بلدیہ ہوگی، لیکن انہوں نے 2-2.5 سال یہ ڈیلے کیا، جس کے نتیجے میں بہت سے ترقیاتی کام رک گئے، اور اب بھی انہوں نے دھوکہ دہی کی ہے، اور دھوکہ دہی کر کے یہ وہ سارے پروجیکٹ جو مشروط ہیں منتخب کونسل سے ان کو بھی اس وقت ایک سیاسی اور ناجائز ایڈمنسٹریٹر کی موجودگی میں کر رہے ہیں، جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ معاملہ یہ بین الاقوامی اداروں کا ہے اور ملک کا ہے، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتے۔ بدنامی تو ہمارے ملک کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک کی بدنامی میں یہ لوگ کردار ادا کرتے ہیں
جو اپنے آپ کو بہت جمہوری کہتے ہیں لیکن ان کا طرز عمل انتہائی آمرانہ ہے، فاشسٹ ہے. اور یہ بڑی بڑی پارٹیاں نہ یہ بلدیاتی اختیارات دینا چاہتے ہیں اور نہ یہ انتخاب کرانا چاہتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ٹریک ریکارڈ ہی یہی ہے. پچھلی مرتبہ 2015 میں، یعنی آج سے 7 سال پہلے بلدیاتی انتخاب ہوا سندھ میں، اور وہ بھی کورٹ کے ذریعے سے ہوا. یہ اس وقت بھی نہیں کرانا چاہ رہے تھے، 2008 سے اقتدار میں تھے. 2009 میں بلدیہ کی مدت پوری ہوئی تھی، اور 9 سے لے کر آپ بتائیں 15 تک 6 سال میں انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چلائے تھے، اور ان کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ حکومت میں شامل تھی. سارے اختیارات یہ چھینتے چلے گئے تھے. دونوں نے مل کر کراچی کے اوپر شبخون مارا تھا. اور پھر اس کے بعد جب 15 میں مارے باندھے انہوں نے الیکشن کرا دیے، تو 8 مہینے انہوں نے اوتھ لینے میں لگا دیے اور سسٹم کو مکمل کرنے میں لگا دیے. 30 اگست کو 2020 کو بلدیہ کی مدت ختم ہو گئی. بلاول بھٹو صاحب، آپ بتائیے نا کہ 30 اگست 2020 سے لے کر اپریل اور مئی اور جون اور جولائی 2022 تک کون سا سیلاب تھا اور کون سی بارش تھی؟ کیوں آپ نے اختیارات منتقل نہیں کیے؟ کیوں آپ نے قانون سازی کو ڈیلے کیا؟ کیوں آپ نے اس طرح سے سیاسی طور پر ایڈمنسٹریٹرز کے تقرر کیے اور صوبے کے عوام کے ان کے بنیادی جمہوری حق سے محروم کیا؟ انتخاب نہیں کرایا آپ نے 2 سال مزید. تو اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ سیلاب زدگان ہے، اس کی وجہ سے ہم انتخاب نہیں کرا سکتے، یہ صرف آپ بہانے بازی کر رہے ہیں. ورنہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ اختیارات منتقل نہ کرو اور بلدیاتی انتخاب نہ کراؤ، سارے اداروں پہ اپنا قبضہ رکھو، اور چند لوگوں کے ذریعے سے چند لوگوں کی کرپشن ہوتی رہے اور عوام جو ہے وہ تکلیف کا شکار رہیں. بلاول بھٹو صاحب، آپ نے کس مائنڈ سیٹ کے تحت ناظم آباد کا نام لیا ہے؟ مجھے ذرا یہ بھی بتائیے. ہم جانتے ہیں آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے سینٹرل ڈسٹرکٹ، کورنگی ڈسٹرکٹ. آپ جب ایسٹ ڈسٹرکٹ، اورنگی ٹاؤن، لانڈی، کورنگی اس طرح کی آبادیاں سنتے ہیں، آپ اس کو حصہ ہی نہیں سمجھتے. آپ کراچی کو ہون ہی نہیں کرتے. یہ آپ کی سلپ آف ٹنگ نہیں تھی، یہ آپ کے اندر کا بخار تھا جو کہ ناظم آباد کے لفظ سے ظاہر ہوا ہے. آپ کراچی کو اپنے صوبے کا حصہ نہیں سمجھتے. آپ اس میں سے لیتے ہیں، اس کو دیتے نہیں ہیں. 98% ریونیو یہاں پر جنریٹ کرتا ہے کراچی. عیاشیاں آپ کی یہاں کراچی میں ہوتی ہیں. آپ کے ولاز بنے ہوئے ہیں، آپ ارد گرد کی سارے مکانات خرید لیتے ہیں اپنی اقتدار کو قائم کرنے کے لیے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں ناظم آباد پولیس نہیں بھیج سکتا. یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بھیجنا پڑے گا آپ کو، کرانے پڑیں گے انتخاب. کتنا بھاگیں گے؟ سوال ہوگا یہ آپ سے، پوری دنیا میں سوال ہوگا کہ آپ کی کیسی ڈیموکریسی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت قربانیاں دی. ہاں، قربانیاں تو کارکنوں نے دی یقیناً. جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ان کو سلام. لیکن جنہوں نے اس جمہوریت کے نام پر عیاشیاں کی ہیں، جنہوں نے آمرانہ طرز عمل اختیار کیا ہے، جو لوگوں کو اختیار دینا نہیں چاہتے، جو کوئی نہ سیوریج کا نظام دینا چاہتے ہیں. آج بھی رپورٹس موجود ہیں، پانی اس وقت مضر صحت پانی کراچی کو ٹینکروں کے ذریعے سپلائی ہو رہا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ یہ دیکھیں، بڑی بڑی تصویریں آج اخبارات کے اندر لگی ہوئی ہیں. یہ جے پی ایم سی ہے جنا، جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زبردست قسم سے ترقی کیا، وہاں پر ہیلتھ میں بہت کام کر رہے ہیں. اس کے انٹرنس سے کئی مہینوں سے یہاں پر گندا سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہے. کہاں ہے مرتضیٰ وہاب صاحب جو ٹیکس لگا رہے تھے کہ الیکٹرک کے ذریعے سے، اور رو رہے تھے کہ 3 ارب روپے سے محروم کر دیا مجھے حافظ نعیم نے؟ او بھائی، 77 ارب روپے کے موٹر وہیکل ٹیکس کھا گئے آپ ہمارے. کیوں نہیں بنتی ہیں سڑکیں؟ 200-250 ارب روپے تو صرف 1 سال کے آپ انفراسٹرکچر ٹیکس، جو امپورٹ $80 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے، $1 بلین کم از کم آپ کو ملا ہے. اس $1 بلین سے آپ نے انفراسٹرکچر کے لیے کیا کیا 1 سال میں؟ وہ 235 ارب روپے بنتے ہیں تقریباً، وہ آپ نے نہیں دیے. 13 سال سے آپ نے پی ایف سی ایوارڈ نہیں کیا، 14 سال ہو گئے. آپ وفاق سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، وفاق سے جو آپ کو پیسے ملتے ہیں اس میں کراچی کا آدھا شیئر ہوتا ہے. لیکن آپ
کراچی کو, حیدرآباد کو, سکھر کو, جیکب آباد کو امپاور نہیں کرنا چاہتے. آپ تو لاڑکانہ کو بھی امپاور نہیں کرنا چاہتے. آپ تو اپنے ہی لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں. یہ آپ کی جمہوریت ہے. آپ تو چاہتے نہیں ہیں کہ چند وڈیروں اور جاگیرداروں کے علاوہ گراس روٹ لیول کے اوپر کسی کو اختیار منتقل ہو. آپ اپنی پارٹی کے جینوئن لیڈرشپ اور پولیٹیکل ورکر سے خوف زدہ لوگ ہیں. یہ خوف زدہ نفسیات ہے ان جو ہے وہ فیوڈل لارڈز کی, جس کا اظہار ناظم آباد کے لفظ سے ہوا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہمیں آج لسٹ چاہیے کہ وہ لسٹ فراہم کریں کہ کتنے دن سے کتنے پولیس افسران, کوئی 100 ہوں گے, 200 ہوں گے, 10,000 ہوں گے, 20,000 ہوں گے, جس کی وجہ سے الیکشن نہیں کرا سکتے, جو سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہوں. ذرا دکھائیں تو صحیح. ہمیں معلوم ہے کہ آپ سیلاب زدگان کی کیا مدد کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ اعزاز بھی جماعت اسلامی کو حاصل ہے. پوری دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے. جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن نے مدد کی ہے. جو ہم سے ہو سکا ہے وہ ہم نے کیا ہے. اور اس معاملے میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت اگر نہ ہلے تو ہم لوگوں کو ڈوبنے دیں اور سیاست کریں. آپ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں کر, الیکشن اور سیاست بعد میں ہوگی, پہلے خدمت ہوگی. او بھائی, ہم نے نہیں سیاست کی. ہم چاہتے تو آپ کو ایکسپوز کرتے رہتے, لیکن ہم نے کہا ان کو ایکسپوز بھی کریں گے لیکن لوگوں کی خدمت بھی کریں گے, ورنہ یہ تو مرتے رہیں گے. جتنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں وہ تو بچائیں, جتنے لوگوں کو راشن پہنچا سکتے ہیں وہ تو پہنچائیں, جن کو کپڑے دے سکتے ہیں وہ تو دیں, جن کے پیر میں چپلیں دے سکتے ہیں وہ تو کریں, جن کو میڈیکل کیمپ لگا سکتے ہیں وہ بھی ہم ہی کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ کا عملہ کہاں ہے؟ بتائیں ذرا مجھے. تمام میہڑ میں, دادو میں, سیون میں, آپ کا اپنا علاقہ ہے مراد علی شاہ صاحب, میں دیکھ کر آیا ہوں سیون آپ نے کیا حال کیا ہوا ہے. آپ لاڑکانہ دیکھیے تو صحیح ہے, قمبر, شہداد کوٹ جائیے, ڈوب گئے تھے, کوئی بچانے والا نہیں تھا. 2010 کی فلڈ کمیشن بنا تھا, اس کی رپورٹس موجود ہیں. مسلسل آپ برسر اقتدار ہیں, آپ نے ان آبی راستوں کو کلیئر نہیں کیا. برساتی پانی کو نکالنے کا کوئی نظام نہیں ہے. آپ کے پسندیدہ وڈیرے باندھ کر جو ہے وہ اپنی زمینیں سیراب کرتے ہیں اور دوسروں کو محروم کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ راستوں میں رکاوٹیں بنتی ہیں. اپنی پسند سے لوگوں کو جا کر غریبوں کو بسا دیتے ہیں اپنی پسند کی جگہوں پر, جس کے نتیجے میں رکاوٹیں بنتی ہیں. اس لیے لاکھوں لوگ ڈوبے ہیں. اور آپ نے کتنی ان کی مدد کی ہے. آپ کے ایک وزیر صاحب روزانہ بریفنگ دیتے ہیں, اتنے لاکھ مچھردانیاں دے دیں, اتنے لاکھ یہ کر دیا. اس کا اگر فورنزک آڈٹ ہو جائے تو دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. پتہ چل جائے گا آپ سیلاب زدگان کے لیے کیا کر رہے ہیں. نہیں ہوتی ہیں NGOs تو پتہ چل جاتا ہے کہ سندھ حکومت کہاں کھڑی ہوئی ہے. تو اس لیے ہمیں دھوکہ نہ دیں آپ. ہمیں معلوم ہے آپ نے وہاں پر کیا جو ہے وہ موتی جڑے ہیں اندرون سندھ میں, جو اب آپ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب تو سیاست ہے. یہ سیاست نہیں ہے, یہ شوق نہیں ہے ہمارا, یہ ضرورت ہے ہماری, یہ جمہوریت کی روح ہے. آپ ہی یہ لیکچر دیتے ہیں جب پسند کا آپ کا کوئی سیٹ اپ نہیں آتا کہ برطانیہ میں تو جنگ کے دوران بھی الیکشن ہوئے تھے. یہ لیکچر ہم نے پیپلز پارٹی سے بہت سنے ہیں. تو بھائی اس وقت کیا مسئلہ ہے؟ کراچی میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اندرون سندھ میں سیلاب ہے تو خدمت کیجئے, لوٹ مار نہ کیجئے, کرپشن نہ کیجئے, ان غریبوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی دکان نہ لگائیے, کام کیجئے. وہ کام تو کر نہیں رہے. اور اس الیکشن سے, اور یہ الیکشن ظاہر ہے کہ بلدیاتی ادارے ہوں گے, میئر ہوگا, آپ نے تو ویسے ہی اس کو لولا لنگڑا اندھا بہرا بنایا ہوا ہے. لیکن آپ کو خوف ہے کہ اس مرتبہ آپ کی پسند کا میئر نہیں آئے گا, چاہے آپ کی پارٹی کا ہو یا آپ کی جو آنکھ کا تارا پارٹی ہے, وہ جو آپ کے ساتھ ہمیشہ حکومت میں رہتی ہے, ابھی بھی ہے. وزارتوں کے اوپر آپ ہمارے مینڈیٹ کو خریدتے رہے ان سے. اس مرتبہ آپ کو پتہ چل گیا کہ نہ پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے, نہ MQM جیت سکتی ہے. تو اس لیے آپ کو خوف ہے کہ جب عوام کے ووٹ سے جو بھی میئر منتخب ہوگا, پھر وہ اختیار بھی عوام کے ساتھ مل کر آپ سے لے گا, اور آپ کو آپ کے معاہدے بھی یاد دلائے گا اور آپ کی جمہوریت بھی یاد دلائے گا. اس لیے آپ خوف زدہ ہیں. اس لیے میں ایک مرتبہ پھر, مجھے نہیں معلوم اس وقت آصف زرداری صاحب کی صحت کی کیا پوزیشن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, لیکن ان کو انٹروین کرنا چاہیے اور ان کو ہدایت کرنی چاہیے کہ فوری طور پر الیکشن کروائیں. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ذمہ دار ہیں اس بات کے. ان کی موجودگی میں یہاں پر 2 سال سے الیکشن کو ڈیلے کیا گیا ہے. اور اگر زرداری صاحب نے MQM سے کوئی معاہدہ کیا تھا اور ان کے ووٹ خریدے تھے یہ رجیم چینج کے سلسلے میں, تو اس کا
ملبہ ہمارے اوپر کیوں ڈالتے ہو بھائی؟ اگر آپ نے ان سے کوئی کمٹمنٹ کی تھی تو وہ آپ کی چند لوگوں کی کمٹمنٹ ہے. کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ان کے ووٹ آپ خریدو اور بلدیاتی اختیار سے ہمیں محروم کرو. ووٹ آپ ایم کیو ایم سے جو ہے وہ مکہ کرو اور کراچی اور حیدرآباد ان کو آپ محروم کرتے چلے جاؤ. ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے سب کو وضاحت کرنی پڑے گی. میں اس طرف ابھی نہیں آنا چاہتا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس پورے عمل کے اندر جس ادارے کی جتنی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور لوگ ہوں، ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور الیکشن کے انعقاد میں اگر کوئی اندر کھاتا یا اپنی ذاتی نجی محفلوں کے اندر ان اداروں کی بات کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہمیں ایم کیو ایم کو ہی دینا تھا کراچی، یا ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہمیں ان کی بات ماننی ہے، تو بھائی یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے. اس کمٹمنٹ کا پاکستان کے اور کراچی کے عوام سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں الیکشن چاہیے، ہمیں بلدیاتی ادارے چاہیے، ہمیں اپنی سڑکیں چاہیے، ہمیں پانی کا نظام چاہیے، ہمیں ٹرانسپورٹ چاہیے. آپ نہیں دے سکتے، آپ نے اب تک نہیں دیا. اب آپ ابھی اس لیے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو اس میں فیس سیونگ کے لیے جو سڑکیں بنا رہے ہیں، دیکھ لی ہم نے آپ کی جہانگیر روڈ، اور دیکھ لیں گے ہم آپ کی اس کارپیٹنگ. اربوں روپے کا بجٹ آپ کھانے کا ایک نیا پروگرام لے کر آئیں. ہم پہرا دیں گے ایک ایک پائی کے اوپر انشاءاللہ. جماعت اسلامی کو کے ورکرز کو ہم ہدایت کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی یہ پیچ ورک ہو رہا ہے اس کا مٹیریل کو چیک کریں، دیکھیں اور عوام کے ذریعے سے اپنا حق مانگیں کہ ہمیں صحیح طریقے سے کام چاہیے. ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں تو یہ سب نظام چلتا ہے. اس لیے الیکشن سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، ایک میٹنگ کال کرنی چاہیے، تمام جماعتوں کو بلائیں، واضح اور متعین طور پر یہ بات بتائیں کہ یہ تاریخ ہے، یہ الیکشن ہے، اور اس کے اوپر، اور اگر یہ پولیس دینے سے انکار کرتے ہیں تو ایک سوال تو میرا یہ بھی بنتا ہے کہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی تو 2-4 دن پہلے یہ بات کہی ہے کہ اگر پنجاب ہمیں پولیس نہیں دیتا اور کے پی ہمیں پولیس نہیں دیتا تو سندھ سے 10,000 پولیس اہلکار ہمارے پاس ہوں گے. وہ 10,000 کہاں سے نکل کر آئیں گے بھائی؟ احتجاج روکنے کے لیے 10,000 پولیس اہلکار، رانا ثناء اللہ صاحب جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے، 11 وزیر ہیں پیپلز پارٹی کے، بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہیں، سب ایک ساتھ ہیں، ایک ہی موقف ہے. تو جب رانا ثناء اللہ آپ کے وزیر داخلہ، پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ بھی رانا ثناء اللہ ہی ہے نا اس وقت، جب وہ ان کے وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 اہلکار یہ سندھ سے لیں گے، الیکشن کے لیے نہیں ملیں گے، رانا ثناء اللہ کو اسلام آباد کے لیے مل جائیں گے، تو یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے اگر نہیں ہے تو الیکشن کمیشن واضح طور پر خط لکھے. آج اور کل میں یہ خط لکھنا چاہیے وزارت دفاع کو. پریس ریلیز میں الیکشن کمیشن کی طرف سے صرف اتنی سی بات قابل قبول نہیں ہے کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے. آپ کو سندھ حکومت کا طرز عمل نظر آ رہا ہے. میں چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج ہی وزارت دفاع کو خط لکھا جائے، فوج طلب کی جائے، رینجرز طلب کی جائے، ایف سی طلب کی جائے. بلدیاتی الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے. یہ بھاگنا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کروائے. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس وقت الیکشن سے فرار کا. اور اگر الیکشن کمیشن جو پہلے 2 مرتبہ سندھ حکومت کی بات مان چکا ہے، اگر اس نے یہ طرز عمل اختیار کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات بالکل پھر واضح ہو جائے گی کہ یہ صرف دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں. اعلانات کرنا اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ الیکشن کروائے. اب آتے ہیں ہم اس پورے حالات کی طرف جس پولیس کی یہ بات کر رہے ہیں. اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں اور 3 نوجوان کل شہید کر دیے گئے. پرسوں جو ہے وہ ایک ناظم آباد کا رہنے والا حافظ اسامہ جس کی موٹر سائیکل چھین لی گئی تھی، پھر وہ سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل لینے ناگن چورنگی پہنچا تھا اور وہاں پر جو ہے وہ اسنیچرز نے اس سے موبائل چھیننا چاہا اور اس کے اوپر گولی مار دی اور وہ 22 سال کا نوجوان شہید ہو گیا. یہ ہمارے نوجوان اس طرح سے جو ہے وہ مرنے کے لیے کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے. میں رینجر سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی طرف بھی لوگ دیکھتے ہیں اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر رینجرز کیوں ہیں جب وہ بیچ میں آ کر یہ حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتی؟ پھر اس کی کیا وجہ ہے اس شہر میں رہنے کی؟ اور حالات جس طرح سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ بعض لوگ ان حالات کو مزید بگاڑ کر بھی یہ تاثر دینا چاہیں کہ امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے، لہٰذا ہم کوئی جمہوری پروسیس نہیں کر سکتے. اس کا نوٹس بھی ڈی جی رینجرز کو بھی لینا ہوگا
حساس اداروں کو بھی لینا ہوگا اور پولیس کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. اور پھر میں دہراتا ہوں کہ مقامی پولیس موجود نہیں ہے. 80% وہ لوگ ہونے چاہیے پولیس میں، افسران اور کانسٹیبل سطح کے لوگ کی سطح تک کے لوگ، کہ جن کا پرماننٹ ایڈریس یا جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں کراچی کے، جن کی فیملیز یہاں پر رہتی ہوں. آپ سے آپ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تھانوں کی سطح پر جو کچھ موجود ہے اس وقت صورتحال، تو اس لیے پولیس کے اندر ریفارمز بھی ضروری ہیں، مقامی بھرتیاں بھی ضروری ہیں، رینجرز کا اپنا رول ادا کرنا بھی ضروری ہے. کب تک ہمارے بچے مرتے رہیں گے اس طرح؟ لوگ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کراچی اب رہنے کے قابل جگہ نہیں ہے. ظالمو، تم اس شہر کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ پھر تم کہتے ہو کہ ناظم آباد کے لیے میرے پاس پولیس نہیں ہے. شرم بھی نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. سمجھا ہوا کیا ہے تم نے اس کو؟ ہمیں اب تحفظ چاہیے ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو، ہماری عورتوں کو. تم نے 15 سال سے اقتدار میں ہو، کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں دیا. ابھی اس ریڈ لائن کی بنیاد کے اوپر بھی جو تم کر رہے ہو، توڑ پھوڑ کرو گے، برسوں اس پر کام کرو گے، بجٹ بڑھتا چلا جائے گا اور ایک چھوٹا سا کوریڈور ہوگا جو چند ہزار لوگوں کو صفورہ سے اور اس کی ارد گرد کی آبادیوں سے جا کر یہاں لانے کے قابل ہوگا. جو ملینز کی تعداد میں آبادی بیچ میں موجود ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ لائٹ ریل سسٹم ہونا چاہیے. ماس ٹرانزٹ کا پورا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے. لیکن آپ کو تو ظاہر ہے کہ آپ کوئی نہ پرواہ ہے نہ آنرشپ ہے اس شہر کی. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ دوسری جماعتیں جو وفاق میں بھی موجود رہیں، پی ٹی آئی، اتنا بھاری مینڈیٹ اس کو ملا یہاں سے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی ایک گرین لائن میں 3.5 سال لگا دی، وہ بھی ادھوری افتتاح کر کے چلے گئے. ایک منگو پیر روڈ تو پی ٹی آئی سے بنی نہیں. سینسس کرایا تو کراچی کی آدھی آبادی کھا گئے اور اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا. کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا. کیا کیا آپ نے کراچی کے لیے؟ ہر چیز میں 18ویں کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کیا. افسوس ہے کہ کراچی کے لیے تو نہ پی ٹی آئی نے کچھ کیا. پیپلز پارٹی تو جو کچھ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. نون لیگ کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں سے. اس لیے ابھی آواز اس طرح ہم معدوم نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کو یہاں سے سب کو نہیں لے جا سکتے، اس طرح مرتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں نکلنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی. میں کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں، یہ 3 کروڑ لوگ شہر سے منتقل نہیں ہو سکتے. ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل اس شہر سے وابستہ ہے. یہ شہر چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. یہ تو پورے پاکستان کا لاس ہے. ہمیں نکلنا پڑے گا اور جد و جہد کرنی پڑے گی. ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی. جب آواز اٹھتی ہے تو مسئلہ حل ہونا شروع ہوتا ہے. آپ کے الیکٹرک کا ہی دیکھ لیجئے. آپ نے رائے دی ہے، ابھی صرف ریفرینڈم میں رائے دی ہے. آپ احتجاجوں میں شریک ہوئے ہیں، محدود پیمانے پہ ہوئے ہیں، لیکن ہوئے ہیں. آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ تعاون کیا ہے. تو دیکھیں، کورٹ کے ذریعے سے بھی ریلیف ملا ہے الحمدللہ، اور کیس اس طرف جا رہا ہے کہ انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملے گا. اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو دھندے بازی تھی پچھلے مہینے جو ہے وہ 5 روپے کمی کر دی گئی ہے. تو آپ اگر آواز اٹھائیں گے تو اس کے نتیجے آنا شروع ہوں گے. آواز اٹھائیں گے تو آپ کو حق ملے گا. تو اس لیے ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہماری اس جد و جہد میں آپ ساتھ دیں. اور یہ جو مافیاز کو سپورٹ کرتی ہیں یہ پارٹیاں، ان کو بے نقاب بھی کریں. ان کو پہچانے بھی کہ کون کے الیکٹرک مافیا کا حامی ہے. وہ آپ کا حامی نہیں ہو سکتا جو کے الیکٹرک کا حامی ہے. جو کے الیکٹرک کو سپورٹ کرنے والے گورنر تھے، چاہے زبیر ہوں، چاہے عمران اسماعیل ہوں یا اس سے پہلے کے ہوں، وہ کبھی کراچی کے حامی نہیں ہو سکتے. وہ سارے وزراء جو ججوں کے چیمبر میں جا کے، چاہے اسد عمر ہوں یا رزاق داؤد ہوں یا اب کے وزراء ہوں جو کے الیکٹرک مافیا کو بیل آؤٹ پیکج دے کر سینکڑوں ارب روپے معاف کروانا چاہتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں یا نون لیگ کے ہوں، وہ سارے کے سارے مافیا کے ساتھ ہیں. وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. پہچانے ان لوگوں کو جو کراچی کے نہیں ہیں، کراچی کے ہمدرد نہیں ہیں، کراچی کے حامی نہیں ہیں. یہاں رہتے ہوں گے ضرور، لیکن کراچی کے لوگوں کے حامی نہیں ہو سکتے. مافیاز کے ساتھی ہیں. اور مسترد کریں انہیں کسی بھی انتخاب میں، تب پتہ چلے گا لوگوں کو کہ کراچی جاگ رہا ہے. ہمارے ووٹ کسی کی جھولی میں نہیں پڑے ہوئے کہ آپ پورے اپنی ذاتی سیاست کرتے رہیں اور جب انتخاب آئے تو ہم بیوقوف بن کر ان کی جھولیوں میں ووٹ ڈالتے رہیں اور یہ مزے کرتے رہیں اور ان کے پاس 3.5 سال میں 3.5 وزٹ بھی نہ ہو اور وہ بھی 3.5 گھنٹے کے بھی وزٹ نہ کر سکیں. ایسے ایسے پرائم منسٹر یہاں سے گزر جائیں. اب کراچی کے لوگوں کو اپنی مینڈیٹ کے کو بھی سوچ سمجھ کے دینا ہوگا اور اپنے حق کے لیے بھی اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت
ٹوٹلی اس وقت ان حالات میں جب سیلاب زدگان اور موسمی حالات ہیں اس میں ناکام ہوئی ہے. ڈینگی وائرس پھیلتا چلا گیا. مچھر کے اسپرے کے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمارے لیے عوام کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس. کتنے لوگوں کی 41 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں ڈینگی سے, رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں کیسز. اور اس وقت بھی بلدیہ کی طرف سے کوئی اسپرے نہیں کروایا گیا پراپر طریقے سے. مشین گنز تک ان کے پاس جو اسپرے کرنے والی ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو کیوں نہیں پروکیورمنٹ ہوتی اس کی؟ اس کے لیے کون سی راکٹ سائنس چاہیے؟ اس کے لیے کون سا بجٹ چاہیے؟ سینکڑوں ارب روپے کا بجٹ آپ کے پاس موجود ہے. تو اس لیے اس ساری صورتحال میں فوری طور پر بلدیاتی انتخاب ہونا چاہیے اور عوام کے حقوق کی اس تحریک کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ. پھنس جائیں گے مرتضی وہاب صاحب, بہت بری طرح پھنس جائیں گے. صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جن ہورڈنگز کے بارے ہمارے تو ظاہر کتنے لگ سکتے ہیں, سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں, آپ بھی جانتے ہیں کتنے لگ سکتے ہیں ہمارے, اور اس پہ ان کے پیسے آ کہاں رہے ہیں. اگر حساب کر لیا جائے نا صرف ان ہورڈنگز کی آمدنی کا, تو پتہ چل جائے گا کہ کون کون اس میں شامل ہے, اور اس کی آمدنی تو KMC میں جا ہی نہیں رہی ہے. اور ویسے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ پیڈسٹرین برج کے اوپر لگے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے اندر موجود ہے. اب خلاف ورزی کر کے کچھ لوگوں کو اوبلائج کیا جا رہا ہے, اور یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کا گیم ہے. اور یہ اربوں روپے KMC کو ملنے چاہیے نا. چلیں اگر ان کو اتنا ہی درد ہے تو وہ ذرا سا حساب تو دے دیں کہ اس کا ذرا بتا دیں ہمیں. میں آپ کو کہتا ہوں آپ جائیے اور کسی بھی ایک بڑے بورڈ کے جو کسی پیڈسٹرین برج پہ لگا ہوا ہے اس پہ آپ کہیں کہ مجھے فلاں اشتہار دینا ہے اور اس کے پیسے بتا دیجئے, تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ کتنے پیسے وصول کرتے ہیں یہ کمپنیوں سے جن کے اشتہارات لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان پیسوں کو لے کر جا کر رہے ہیں یہ. پہلے تو اس کا حساب دیں, پھر اگلی بات بعد میں کریں گے انشاءاللہ. ووٹر لسٹ ہے جی. اصل میں دیکھیں یہ دوسری لسٹ ہے جو آئندہ قومی انتخاب کے لیے جاری کی گئی ہے. بلدیاتی اس میں لکھا ہوا ہے ان کے نوٹیفیکیشن میں کہ بلدیاتی لسٹ وہی ہے جس پر جو پہلے سے چل رہی ہے. ظاہر سی بات میں مطمئن نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ان لسٹوں کے اندر بھی جو بلدیات کی موجود ہیں خرابیاں ہیں, اور ان لسٹوں میں بھی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم نے بہت سارے لوگوں نے اپنا کریکشن کروایا اور ان کا اس میں نام نہیں آیا. تو اب آج سے اگر یہ ڈسپلے ہوں گی پراپرلی تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر پورا اس کا دیکھیں گے, جائزے لیں گے, اور اس کے بعد اس کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہوں گی وہ بتائیں گے. اور ہمیں اندازہ ہے اس بات کا کہ ورکنگ تو کی نہیں کی گئی پراپر جسے ورکنگ کہتے ہیں, اور ووٹر لسٹ بنا لی گئی ہے, اور اگین یہ مسئلہ ہے کہ ووٹرز کو ادھر سے ادھر پھینکا گیا ہے. بہرحال ہم اس کے اوپر پوری ورکنگ کر کے اب پوری ووٹر لسٹوں پر بات کریں گے. ٹھیک ہے, شکریہ.